الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المثل الاعلی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا غوث معظم نور ہدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا حیران ذی جلالت ارض و سما در صدق ہما صدیق وشی در عدل و عدالت چون عمری اے کان حیا عثمان منشی مانند علی باجود و سخ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تکریم علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان بالخصوص استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد وزیر القادری صاحب فاضل و مدرس جامعہ رضویہ انوار علوم، عزیز گرامی مرتبت حضرت علامہ قاری محمد عمران صاحب فاضل جامعہ رضویہ انوار علوم، عزیز ارض العزیز حضرت علامہ حافظ ذوالفقار احمد قادری ہزاروی صاحب، نقیب محفل علامہ حافظ محمد شکیل رضوی صاحب، عزیز القدر علامہ محمد قمر افضال قادری صاحب، مولانا حسیب الرحمان صاحب، مولانا سید ناصر ملوک شاہ صاحب، مولانا امان اللہ قادری صاحب اور حافظ مدثر خان صاحب، مولانا محمد عصمت قادری ہزاروی صاحب نے کلام پڑھ کے میرے لیے کچھ موضوع کو آسان بنایا ہے۔ حاضری تو ان کی فضوں نہیں فضوں تر تھی، اللہم زد فزد۔ میں چند گھڑیاں آپ سے مخاطب رہوں گا۔ علامہ محمد نصیر صاحب عباسی قادری زیدہ اقبال انتہائی مخلص ساتھیوں میں سے ہیں، جامعہ رضویہ انوار العلوم کے انتہائی وفادار اور وفاکیش قسم کے فضلاء میں سے ہیں۔ حضرت قبلہ مفکر ملت اسلامیہ کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت رکھنے والی شخصیت رکھتے ہیں۔ ان کے جملہ رفقاء نے، کمیٹی نے، انتظامیہ نے، تنظیم نوجوانان اہل سنت نے بہت پیار کے ساتھ آج کی اس تقریب میلاد و 11ویں کا خوبصورت بندوبست کیا ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ مولا جس نے بھی جتنا جو بھی اس کار خیر میں ملایا ہے، انہوں نے اپنی اوقات کے مطابق حصہ ڈالا ہے، تو اپنی ذات کے مطابق کرم فرما دے۔ دوستان گرامی قدر،
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے بہترین صفات ہیں، اعلیٰ صفات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رب کائنات کی کوئی صفت اعلیٰ کے علاوہ ہو کیسے سکتی ہے کہ اس سے اعلیٰ ہے کوئی نہیں۔ اور یاد رکھنا، زمین و آسمان میں اللہ کی اتنی صفات بکھری ہوئی ہیں نا کہ اگر میں اور آپ ان کو گنتی میں لانا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لینا کہ جو سب سے عمدہ اور اعلیٰ صفت الوہیت اور ربوبیت کی ہے اسے نبوت کہتے ہیں۔ ہر نبی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کی صفات کا مظہر رہا ہے۔ اللہ کی کوئی نہ کوئی شان، کوئی نہ کوئی مقام کسی نہ کسی نبی سے اس کا اظہار ہوتا رہا، اور زمانے کو یہ بھی پتہ چلتا رہا کہ صفتیں اتنی اعلیٰ ہیں، ذات کتنی اعلیٰ ہوتی۔ مجھے آپ کی توجہ بہت زیادہ درکار ہے۔ مجھے جتنا اچھا ماحول آپ دیں گے میں آپ سے گفتگو کر کے جاؤں گا، لہذا مجھے توجہ چاہیے، جو بات سمجھ آئے نا بس اس پر سبحان اللہ کہنا، باقی کسی بات پر سبحان اللہ میں ایموشنلی تو آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ ایسے کر دیں یا ایسے کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد نثار نوری صاحب۔ تشریف رکھیں۔ چلو اچھی گل، حضرات تشریف رکھیں جی، آپ بیٹھ جائیں۔ بستی کائنات میں رب کائنات نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں۔ اب تو تسلی پکڑ لیں، آپ کے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں۔ بس میں تو میزبان تھا اور میزبان ہوں اور میزبان ہی رہنا چاہتا ہوں۔ چند باتیں چونکہ جو بات شروع کر دی ہے اس کو صرف کنارے لگا کر آپ سے اجازت لے لوں گا، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ علامہ نصیر عباسی صاحب اور ان کی پوری انتظامیہ، ان کے سارے معاونین قابل مبارکباد ہیں، اور تنظیم نوجوانان اہل سنت کا ایک ایک فرد یقیناً وہ قابل تحسین اور قابل مبارکباد ہے کہ جس نے محنت اور خلوص سے کاوش سے پروگرام کو سجایا۔ اللہ کے لیے جتنی صفات ہیں وہ اعلیٰ ہے، ادنا ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ خود اعلیٰ ہے۔ 1.25 لاکھ نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، ہر نبی سے رب کی کوئی نہ کوئی صفت ایسی ظاہر ہوئی کہ زمانہ سر جھکانے پہ مجبور ہو گیا، اور اللہ کی صفات کا اظہار یہ بھی بتاتا رہا کہ اللہ کی صفتیں اتنی اعلیٰ ہیں، پھر ذات کتنی اعلیٰ ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا 1.25 لاکھ نبیوں میں سے بھی جو رب کی ذات کی مظہر ذات تھی نا، ذرا ذوق لیں، یہ طلبہ علماء جمع غفیر ہے جامعہ رضویہ انوار العلوم کا، ذوق لیں۔ ہر نبی اللہ کی صفات کا مظہر ہے، لیکن 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک ایسا بھی آیا ہے جس نے نبوت کا دروازہ بلا شک و شبہ بند کر دیا ہے، اعلان کر چھوڑا ہے
کہ اللہ نے ایک قصر نبوت بنایا، خوب سجایا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑی، پھر مجھے وہاں لگا کر وہ محل مکمل کر دیا۔ اب قصر نبوت میں کسی شے کی گنجائش نہیں ہے۔ سارے پہلے نبی رب کی صفات کے مظہر بن کے آتے رہے، جب مدینے والا آیا تو ذات کا مظہر بن کے آیا۔ جب میرے آقا آئے تو آپ صفت کے مظہر نہیں ہیں بلکہ ذات کے مظہر ہیں۔ اور میں صاحبان ذوق کے لیے یہ کہنا چاہوں گا، کملی والے نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق۔ میں الجھانا نہیں چاہوں گا، گتھی سلجھانا چاہتا ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ میں فتوے سے بچنے کے لیے اتنا کہہ گیا ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ پر سچی بتاؤ، 1.25 لاکھ نبیوں میں جناب موسیٰ جیسے پیغمبر سے زمانہ کہہ بیٹھا رب رب کرتے ہو، کسی دن دکھاؤ نا۔ رب رب کرتے ہو، کسی دن دکھاؤ نا۔ پر جب باری مدینے والے کی آئی، کسی نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں رب دکھاؤ۔ رب نے مدینے والے کے چہرہ انور میں اپنے جلووں کو ایسا جوڑ دیا، ایسا جڑ دیا کہ جو دیکھتا کملی والے کا چہرہ تھا، پر اسے جلوہ ہائے ربانی چھن چھن کے باہر آتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سارے نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کے مظہر ہیں، پر میرا مدینے والا رب کی ذات کا مظہر ہے۔ اور ہر نبی کہتا رہا لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح و نجی اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد و خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ پر جب باری مدینے والے کی آئی، کہا وہ لا الہ سے شروع کر کے اپنے نام کی مالا پہ ختم کرتے رہے ہیں، میں ہی تو وہ ہوں جس نے آ کر یہ کہا ہے اشہد ان لا الہ۔ میرے کملی والے نے یہ اعلان کیا ہے، وہ کہتے رہے اللہ ایک ہے، پر کہتے رہے اللہ ایک ہے۔ سارے کہتے رہے اللہ ایک ہے، پر کہتے رہے اللہ ایک ہے۔ اور میں ہی وہ ہوں نا جو رب دیکھ کے آیا ہے، کہتا ہے گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور دوسرا معنی کر دیتا ہوں آل ذوق کے لیے، آل نظر کے لیے، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اسی نے حق دیکھا۔ اور آسان کرتا ہوں، اور آسان کرتا ہوں، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ پر اگلی بات سن لو، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مصطفیٰ دیکھا اس نے خدا دیکھا۔ اور میں جذبات کی رو میں بہ کے بات نہیں کر رہا۔ کیا آل اللہ کے لیے پہچان کیا ہے؟ اذا رأوا ذکر اللہ، جب بندہ خدا دیکھو تو خدا یاد آئے۔ جب بندہ خدا دیکھو نشانی یہ ہے کہ خدا یاد آنے لگ جائے۔ ذاکروں کو دیکھو تو وہ یاد آتا ہے، ناظروں کو دیکھو تو وہ نظر آتا ہے۔ ذاکروں کو دیکھو تو وہ یاد آتا ہے، کیونکہ صوفی ذکر کرنے والا ہے، رات دن اللہ 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 کی صدائیں لگاتا ہے۔ جب کوئی اس کا چہرہ دیکھتا ہے تو رب یاد آتا ہے، اور جب جب کوئی مدینے والے کو دیکھتا ہے اسے خدا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ کے آئے تھے، وہ دیکھ کے آئے تھے۔ اور جو دیکھ کے آئے اسے دیکھو تو پھر نظر آتا ہے۔
اور پھر میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ جلسے کی نسبتیں دو ہیں، ایک میلاد ہے اور دوسری 11ویں۔ سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر، مدینے والا اللہ کی ذات کا مظہر، سارے ولی مدینے والے کی صفات کے مظہر۔ جڑے جڑے اتھے آؤ، میں جملہ آخری شاید آکھن لگا، لیکن میں آپ کے دل و دماغ کی حاضری جان کر، ہر ولی اپنے اپنے نبی کا مظہر ہوتا ہے، ہر ولی میرے مصطفیٰ کی امت کا، میرے کملی والے کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے، پر ایک بغداد کا دولہ ہے، ایک بغداد کا دولہ ہے جس نے کہا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ اور دنیا والوں سنو، اور میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پہلے جتنے بھی آئے نا ان کے سورج چمکے اور پھر چمک کے ڈوبے، لیکن سونیا بغداد والے تیرا سورج جان دا چڑھے ہے، مڑ لتھا ہے ہی نہیں۔ میرا بغداد کا شہنشاہ واحد ولیوں میں وہ ہے، واحد ولیوں میں وہ ہے۔ کیا جب اللہ میثاق لے رہا تھا نبیوں سے تو کیا انہوں نے آ کر ان کو ایک نور نے نہیں گھیرا؟ ان پر سارا نور آ گیا، ان کو دائیں سے نور نے گھیر لیا، بائیں سے نور نے گھیر لیا، چھت بن گئی ان کے لیے نور، ان کے اوپر نور تھا، انہوں نے گردنیں نیچی کر لیں اور ساتھ ہی کہنے لگے اللہ میاں وعدہ تو لے رہا تھا مدینے والے کی شان کا، عظمت کا اقرار لے رہا تھا، یہ کیا ہے؟ رب نے کہا یہ اسی کا نور ہے نا جس کے وعدے لے رہا ہوں، یہ اسی کا نور ہے جس کے وعدے لے رہا ہوں۔ اللہ نے جب کملی والے کے ناموس اور عزت کا وعدہ لینا چاہا تو سارے نبیوں کو نور مصطفیٰ نے گھیرا، سب نے گردنیں جھکا لیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے اگر کسی کے سامنے گردن جھکائی ہے تو وہ مدینے کا تاجدار ہے۔ میں مانتا ہوں کہ امت میں ولیوں کی تعداد کوئی تھوڑی نہیں ہے، لیکن ایک ولی ایسا ہے جس نے بغداد کے منبر پر بیٹھ کر اعلان کیا ہے قدمی ہذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ جو جو ولی گردن جھکاتا گیا ولایت کی مہر لگتی گئی، جو جو ولی سر جھکاتا گیا، گردن جھکاتا گیا، مہر ولایت لگتی گئی۔ اور میں آخر میں اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ ایک قادری درویش اور حضرت پیر پٹھان کے ایک دیوانے کے درمیان مکالمہ ہوا، وہ کہنے لگے غوث پاک کی شان اعلیٰ ہے۔ حضرت پیر پٹھان کا مرید اور دیوانہ کہنے لگا میرے پیر کی شان اعلیٰ ہے۔ ان کا تکرار بڑھ گیا، انہوں نے کہا چلو حضرت پیر پٹھان کے پاس توسا شریف حاضری دیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں نا، جو جو یہاں ہیں یار بولو، چلو چلتے ہیں۔ چل پڑے، جب وہاں پہنچے تو حضرت پیر پٹھان کو کون بتائے کہ یہ کیوں آئے؟ حضرت پیر پٹھان جس کی بھٹی میں سیال والا بابا تیار ہوتا ہو، انہیں کون بتائے کہ یہ کیوں کون آئے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو کہیں بتاؤ نا، پوچھو نا۔ تو حضرت پیر پٹھان نے بھانپ کے کہا اور بولو نا وہ سنگیو گل کے ہوئے۔ تو قادری درویش نے کونی ماری بولنا اب، اس نے کہا نہیں میں نہیں بولتا۔ اس نے کہا چل میں پوچھتا ہوں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے درمیان ایک بات پہ بحث ہوئی ہے، بس اتنی سی کہ میں نے کہا غوث پاک اعلیٰ ہیں، یہ کہتا ہے میرا پیر اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا میرے پیر کا گردن سارے ولیوں کی گردن پہ قدم ہے، اس نے کہا کہ ہمارے پیر کی گردن پہ نہیں ہے۔ حضرت پیر پٹھان کا جملہ سنو، لیکن ولی ولی کو سیاڑتا ہے نا، اور ولی ولی کو پہچانتا ہے، سمجھو جملہ۔ حضرت پیر پٹھان نے جب یہ جملہ سنا اپنے مرید کا کہ میرے پیر کی گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں ہے، تو اپنے مرید کو مخاطب کر کے کہنے لگی اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی ہر ولی کی گردن پر غوث پاک کا قدم ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرے پیر کی گردن پر نہیں۔ انہوں نے کہا چنگا مرید ہیں، ولیاں وچوں ہی کٹ چھوڑے، بھلے مرید ہو ولیوں سے ہی نکال دیا، کیونکہ غوث پاک کا قدم ولیوں کی گردن پر ہے، غوث پاک کا قدم ولیوں کی گردن پر ہے۔ آج الحمدللہ میلاد بھی ہے اور
کھا وینے ہوں پر غوث پاک سیاڑنے نہیں ہوں. ہاں پہچانا ان کی بڑی تعلیمات ہیں، لیکن چونکہ یہ نشست اس کا میں احاطہ نہیں کر سکتا. میں نے پہلے کہا تھا کہ میرے مہمان عالم دین تشریف لائیں گے تو میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، تو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنے کی جسارت کی ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں